اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ بھائی اور بہنوں، میرے کچھ بڑوں نے اور بزرگوں نے بئی خواہوں میں مجھے دلی میں یہ تقاضا کیا کہ میں موجودہ دور میں مسلمانوں کی دینی ذمہ داریوں کا احساس دلاؤں۔ ایک قرآن مجید کے بہت پچھلی سب کے طالب علم کے لیے یہ مضمون اللہ تعالیٰ سہل فرما دے، اس کے لیے میں نے شروع میں جو دعا کی کہ میرے پروردگارہ میرے سینے کو کھول دے، میرے اس کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گٹھان کو گرہ کو کھول دے کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے ان کے سمجھ میں آئے ایسی بات کہہ سکوں۔ اہل ایمان معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی آخری کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت بھی کرے اور اس کے حکم کو سمجھے بھی، دونوں باتیں ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پیغمبر ہم نے دنیا میں بھیجے انہوں نے بات اپنی قوم کی زبان میں کی، بات اپنی قوم کی زبان میں کی تاکہ بات کو سمجھ سکیں وہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کا اترنا کسی ایک زبان میں ہی ہو سکتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے عربی مبین کو پسند فرمایا۔ یہ ایسی سادہ زبان ہے کہ دنیا کے انسانوں کو جتنی بھی زبانیں اللہ نے دی ہیں ان سب میں سیکھنے میں کم وقت میں یہ زبان سیکھی جا سکتی ہے۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو کتاب آپ نے دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش فرمائی اس نے انسانی زندگی کے لیے ایسے سادہ اصول اور ایسے کرنے کے کام جو انسان اس کو انجام دے سکے اور اس کی سماجی اور قومی زندگی کے اندر کوئی اسے پریشانی نہ ہو۔ اسی کو دین فطرت کہتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت کے اوپر اللہ نے اپنی فطرت کے اوپر یعنی یوں کہیے کہ پرکرتی جس کو کہنا چاہیے اس پر انسان کی تخلیق کی ہے، اس میں کوئی تبدیلی مت کرو تو تم خیریت سے رہو گے۔ ان آیات کی روشنی میں یہ بندہ عاجز یہ عرض کرتا ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں دنیا کے سارے مذاہب کے ڈیرے پڑے ہوئے ہیں، ہمارا بھی ڈیرا 800 ساڑھے 800 سال سے پڑا ہوا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں اس ملک کے بارے میں، یہاں کے انسانوں کے بارے میں بھی اور خود ہماری اس امت مسلمہ کے بارے میں بھی۔ دنیا کے انسانوں کی ذمہ داریاں اگر ہم ادا نہ کریں تو اہل ایمان ہونے کی نسبت سے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا کا پیغام جو ہے دنیا کے انسانوں کو ہم دے نہیں سکیں گے۔ اب یہ بندہ عاجز عرض کرتا ہے اس مضمون کے خلاصے کے لیے قرآن مجید کی روشنی میں چند منٹوں میں کہ ہماری زندگی خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بڑا کنبہ اللہ کے فضل سے یہاں پارٹیشن کے بعد بھی آباد ہے، اس کی خاصی تعداد ہے۔ یہ امت کے اگر
کم سے کم پورے نہیں تو آدھے، اور آدھے نہیں تو چوتھائی حصہ بھی اگر ایمان کے طرف توجہ کرے اور اپنے قول اور فعل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کی متشکل ایک تصویر سامنے رکھے کہ یہ اہل ایمان کی تصویر ہے، جو وہ دنیا کے انسانوں کے سامنے بھی رکھتا ہے اور خود اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی وہ ایک پروگرام رکھتا ہے۔ اب اس میں انسانی زندگی جو ہے بڑی وسیع ترین ہے تو چھوٹا سا پتلا ہے 5.5 فٹ کا، 6 فٹ کا، اور زندگی لے کے آیا ہے 100 سال کے اندر کے۔ ابھی تو 40-50 سال میں تو ہم ٹانگ پسار دیتے ہیں، چل دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ انسان جب جوانی کی منزل میں ہوتا ہے تو سنتا ہی نہیں کسی کے، اس لیے کہ بدن طاقتور سشکت ہوتا ہے تو منمانی کرتا ہے۔ لیکن سمجھدار آدمی نے 40 سال کی عمر ہو جائے تو پیچھے پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ 40 کہاں گئے، تو اب آپ کے پاس کتنے سال ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال کی ہوئی، تو 63 میں 40 نکالیں تو ہمارے پاس 23 برس بچے، اس سے کیا زندگی چاہی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر 80 میں بھی کوئی پہنچ گیا تو بھی اس کا معنی ہے کہ 40 سال کی عمر میں تو وہ 50% جو ہے وہ منزل پوری کر چکا ہو۔ تو ہمارے پاس میں زندگی کے جو سال ہیں وہ گنے چنے دن ہیں، اور موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ اس لیے بندہ عاجز عرض کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہماری ذمہ داریاں ہیں دینی اعتبار سے، کہ ہم ایک دین رکھتے ہیں، اور دین کے معنی مذہب کے اور دھرم کے نہیں ہیں۔ مذہب چھوٹا سا لفظ ہے، وہ راستہ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے، اور دھرم کرتویہ کے لیے کہا جا سکتا ہے، یہ بھی اچھے لفظ ہیں، لیکن دین جو ہے وہ پوری زندگی کا بندوبست کا نام ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کس طرح دنیا میں آئے ہیں۔ یہ پہلی بات انسانوں کو سمجھنی چاہیے، اور جب تک خود یہ امت اس کا بیڑا نہ اٹھاوے کہ قرآن کی روشنی میں ہم خود بھی سمجھیں، دنیا کے انسانوں کو بھی سمجھائیں، اور اس امت کو بھی۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ فرمایا کہ انسان بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو، لیکن تو ایک ٹپکتی بندو تھا، چھوٹی سی بوند تھی ایک جو ٹپکائی گئی تھی۔ زیادہ تفصیل اس کی بیان نہیں کر سکیں گے اپنے چھوٹے سے وقت میں، اور اس کو اللہ نے ٹھہرا دیا۔ یہ بوند پانی کی جو ٹپکائی گئی، یہ زمین کی مٹی کا وہ لس تھا جو ایک آدمی کے بدن سے نکل کر اپنی زوجہ کے بدن میں داخل ہوا وہ، اور وہ بچے کی شکل اختیار کر کے باہر آتا ہے 6 سے 9 مہینے کی مدت میں۔ یہ کیسے تیار ہوتا ہے اس فیکٹری کے اندر؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چند دنوں کے بعد میں ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کے لوتھڑے میں پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم مدغہ بنا دیتے ہیں، اس کو بوٹی بنا دیتے ہیں، بوٹی کے اندر پھر اس کی صورت بناتے ہیں، نقاشی کر دیتے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے تیری ماں کے پیٹ میں تیری صورت بنائی ہے اور تجھے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائے۔ مجھے اب آپ بتائیے کہ 1.5 بلس کے ماں کے پیٹ میں اس تھیلی میں، جس میں قرآن نے کہا کہ پھر ظلمات الثلاث، 3 اندھیاریوں میں تیری تشکیل کرتا ہوں، تیرے باپ کو بھی نہیں معلوم، تیرے ماں کو بھی نہیں معلوم کہ اندر کیا تشکیل ہو رہی ہے، کوئی لڑکا آ رہا ہے باہر یا لڑکی آ رہی ہے۔ اب اس کی صورت جو بناتا ہے تو اس والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 اندھیاریوں میں تمہاری صورت بناتا ہے، فی ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں چاہا اور تجھے سوار۔ دنیا کے سارے انسانوں کی جو صورتیں اللہ نے بنائی ہے ایک سے ایک ہیں، ایک کی صورت بنائی تو اس کی نقل نہیں کی اس نے۔ یہی وجہ ہے کہ پاسپورٹ میں جو آپ کا فوٹو ہوتا ہے، جو تصویر ہوتی ہے، وہ دنیا کسی انسان کی نہیں ہوتی۔ تو کیا ایک بالغ بھر کے چہرے کے اندر ایسی نقاشی کرنے والا جو ہے کوئی مہاشکتی ہے، کوئی بڑی طاقت ہے، جس کو ہم خدا بھی کہتے ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں، ایشور بھی کہتے ہیں، مالک بھی کہتے ہیں، نرماتا بھی کہتے ہیں، اور بہت سے نام لیتے ہیں۔
لیکن اس کے بعد میں ہم دوسرے بہت سے جعلی معبودوں کی بھی بندگی کرتے ہیں. ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایک خالق ہے ہمارا سب کا، اس امت کا بھی اور ساری انسانیت کا. امت کو بھی ہم اس بات کے اوپر لگائیں کہ اللہ خالق کل شیء و علی کل شیء وکیل. ہر شے کا خالق اللہ ہے، پھر تخلیق کے بعد میں نگہبانی بھی وہی کرتا ہے. انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں اس کا نگہبان اللہ ہے. الذی یراک حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو تو تم اللہ کی نگاہ کرم میں ہوتے ہو. تو بھائیوں اور بہنوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی پیدائش کے اوپر ہم غور کریں کہ ہم کیا تھے. هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے کی لہر میں ہے، یا ہندی میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں یعنی اس یوگ کی جو سرسراہٹ چل رہی ہے، اس میں ایک وقت انسان پر ایسا نہیں گزرا کہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. وہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، اس کے پہلے کچھ نہیں تھا. وہ اس پر ایک پیغمبر کا واقعہ عرض کروں جو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. انہوں نے اللہ سے بیٹے کی دعا کی. پیغمبر کو بھی بیٹے کی دعا کرنے کا ایک ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی میرے بعد میں کیا ہوگا، میری دعوت کا چلانے والا کون ہوگا، سنبھالنے والا کون ہوگا. تو رب هب لی من الصالحین کی، اور یہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے صالح بیٹا دے، یا اللہ مجھے اس حال میں مت رکھ کہ میں بغیر وارث کے رہوں، مجھے ایک بہتر وارث عطا فرما. اور کئی قسم کی دعائیں ہیں اولاد کے لیے. اب جب فرشتہ آیا اور بشارت دی یحییٰ کی، تو حضرت کو یہ ہوا کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد کس طرح ہوگی. واشتعل الرأس شیبا، میرے تو بال میرے اتنے سفید ہو گئے کہ دور سے اگر کوئی دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا آگ جھلک رہی ہے. بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے اور بال ایک دم سفید ہو جاتے ہیں تو دور سے ایسا دکھتا ہے کہ کوئی چنگاری اوپر کو جھلک رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا لیکن دکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بات بہت سوچنے کی ہم سب کی، کہ یحییٰ تو کہہ رہا ہے کہ بڑھاپے میں مجھے کس طرح اولاد ہوگی، اور حضرت کی بیوی کو بھی یہ شبہ ہوا کہ میرے میاں بوڑھے ہیں، ہم کو کیسے اولاد ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ نام کا بیٹا عطا فرمایا جو پیغمبر بھی ہوئے اور جن کو اللہ نے کتاب بھی دی. بڑا زبردست لوگ باپ بیٹے ہیں دونوں، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں. حضرت مسیح، حضرت مریم فیملی آف عمران، اور حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا، یہ سب ایک ہی یوگ ہے، ان کا ایک ہی صدی کا ہے. یہ گویا 5ویں 6ٹھی صدی کی بات ہے. تو ایک لفظ جو استعمال فرمایا قرآن میں کہ یا اے زکریا قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تیری بیوی بوڑھی ہے، تیرے بال سفید ہو گئے، اور تو دعا بھی کر رہا ہے، اور میں جب بیٹا دینے کی بات کہہ رہا ہوں تو ممکن اور ناممکن کی بحث میں کیوں پڑتا. میں تجھ کو اس وقت پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ نہیں تھا، جبکہ تو کچھ بھی نہیں. پیغمبر سے کہا، پڑھ لیجئے اس آیت کو، قرآن میں ہے یا نہیں، کہ یا زکریا وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ نہیں تھا. تو اب جب تو کچھ ہے تو تیرے اندر سے کچھ پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے. تب ان کو احساس ہوا کہ ہاں یہ بات ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ نام کا بیٹا عطا فرمایا ان کو. اور یہ یحییٰ وہ شخص ہے کہ فرمایا کہ بچپن سے ہی ہم نے اس کو دانش مندی اور دانائی عطا فرمائی تھی. میں اس وقت اس کا خلاصہ زیادہ نہیں کر سکوں گا. بیچ میں یہ مضمون آ گیا کہ ہم اپنی پیدائش کے اوپر غور کریں، سارے انسان غور کریں. اس کے لیے کچھ یہ امتی غور کرے، ایسا کچھ بات نہیں ہے. اب اس میں سے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، جس کو چاہا عورت بنا دیا، جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا ناری بنا دیا، جس کو چاہا نر بنا دیا، جس کو چاہا میل بنا دیا، جس کو چاہا فیمیل بنا دیا. پھر ثم السبیل یسرہ، اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. انسان باہر آتا ہے 3 اندھیاریوں کے بیچ. دنیا کا تجربہ یہ بتاتا ہے، ایک تو بچہ دانی جس کے اندر وہ رہتا ہے، دوسرا ماں کا پیٹ، اور تیسرا وہ پتلی جھلی جس کو لے کر کے بچہ باہر آتا ہے. یہ 3 اندھیاریاں ہیں. اس کے بعد میں وہ بولنا نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ انسان تجھے تیری ماں کے پیٹ میں میں نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، بولنے کے لیے 1 زبان دی،
اور بولنے کے لیے 2 ہونٹ دیے، یہ اگر نہیں ہوتے تو بات نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس میں ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے، دنیا کے انسانوں کو بھی ہم بتائیں اور ہم خود بھی سمجھیں کہ ہم دنیا میں تھے نہیں، بھیجے گئے ہیں، کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ایسے نہیں آ گئے ہم. ایک ذمہ دار مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور پیغمبر بھی اسی مخلوق کے اندر دنیا میں آئے، انہی نسلوں کے اندر آئے، اس لیے وہ سارے کے سارے انسان بھی تھے. اور فرمایا کہ وما جعلناہم جسد اللہ یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، کسی پیغمبر کو ہم نے ایسا بدن نہیں دیا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی کوئی نبی نہیں آیا. جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت ہوا، اللہ کا حکم ہوا، چلے گئے وہ. تو بھائیوں، کہنا یہ چاہتا تھا اس مختصر سی مجلس میں کہ اس امت کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے آپ کو تو سمجھے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، موت کے بعد میں کہاں چلا جاؤں گا، کیا ذمہ داری ہے میری ماں کے پرتی جس نے 30 مہینے تک حمل و فصال و 30 شہر مدت حمل اور دودھ چھڑانا اور اس بچے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے 900 دن لگتے ہیں. اس لیے فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ تو میرا بھی اور اپنی ماں کا اور باپ کا شکر گزار ہو جا کہ انہوں نے جان چھڑکی جب تو پروان چڑھا. تو ماں کی خدمت کی، ماں کی عظمت کی، ماں کی محبت کی اتنی عظمت ہے کہ ہم پہلے اپنے مسلم معاشرے کے اندر ماں کی عزت کا پرچار کریں. ماں کے قدموں کے نیچے رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کی بشارت دی، اس سے بڑھ کر کوئی تقریر نہیں ہو سکتی، بہت بڑی بات ہے. ماں کی دعا ایسی ہے جیسے پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں ہوتی ہے. پڑھو اللہم صلی علی محمد. تو ایک اصلاحی بات ہم یہ کہیں گے ذمہ داریوں کی، کہ ماں باپ کے پرتی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، اور انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا بھی شکر گزار ہو جا کہ میں نے تجھے پیدا کیا، اور اپنے ماں اور باپ دونوں کا تو ان کا خیر خواہ بنے رہی. اس لیے ماں اور باپ کی جو عزت ہے اس کو وبالوالدین احسانہ کی کتنی آیتیں آپ کو قرآن شریف میں ملے گی. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی عزت. نام کسی ملک کا نہیں لیتا، لیکن یورپ میں ماں باپ کی کوئی حیثیت عظمت نہیں رہی. بیٹے بیٹیاں بڑی ہو گئی، چلتے بنے، وہ ڈیڈی گڈ مارننگ، اپنا اپنا راستہ لیتے ہیں. یہ معاشرہ صحیح نہیں ہے. اس لیے مسلم معاشرے نے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس ملک کے اندر ہم ماں باپ کی عزت، ماتا پتا کا آدر، ان کی خدمت، اور انہوں نے جو ہمارے پیچھے جان لگا کر کے ہماری عزت بچانے کے لیے، ہماری جان بچانے کے لیے، ہماری شادی بیاہ تک، ہماری بیماری میں، پریشانی، حتیٰ کہ ماں بچے کا پاخانہ صاف کرتی ہے. سمجھے آپ؟ دیکھنے کی بات ہے. یہ روتا ہے 2 بجے رات کو، ایسا بے مطلب چیختا چلاتا ہے کہ ماں کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا، ممتا اور کرونا، یہ تینوں لفظ سنسکرت کے ہیں. یہ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی سمجھیں کہ دیا، ممتا اور کرونا اگر اللہ نے، یعنی مہربانی، مودت، چاہت اور ذمہ داری کا احساس اور ایک طرح کا یعنی رحم اور دیا اس کے اندر نہ رکھی ہوتی ہے تو 2 بجے رات کو سبل سے مار ڈالتی ہے اس کو کہ بڑا ہو کر کے میرا کیا، میرے کو کیا دینے والا ہے، میری کیا خبر گیری کرنے والا. نہیں، ماں کے دل کے اندر جو محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ایک بے مثال چیز ہے. اس لیے میں ذمہ دارانہ طور پر یہ کہتا ہوں کہ دین جو ہے ہمارا وہ آسمانی دین ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خوب فرمایا کہ وبالوالدین احسانہ. ہر ایک مضمون میں پوری آیتیں قرآن شریف کی پڑھنا مشکل بھی ہے میرے لیے، اور چند منٹوں میں مضمون پورا بھی نہیں ہو سکے گا. تو ایک بات تو یہ سمجھیے اور لوگوں کو سمجھائیے بھی کہ والدین کے پرتی ہمارا جو کرتویہ ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کا آدر کریں. پھر جب وہ بڑے ہو گئے تو پھر اولاد نے اگر ان کا وہ جو رون یا ان کا جو قرض ہے ہم پر، اس کو ادا نہیں کیا تو شاید کسی شاعر کا قول یاد آ جائے. مجھے شاعری سے زیادہ دلچسپی نہیں، لیکن یاد آ جائے تو کہوں گا کہ وقت گلشن پہ پڑا تھا تو لہو ہم نے دیا، اب باہر آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں.
تو جب گلشن پر وقت پڑا تھا تو ہم نے پانی نہیں بلکہ اپنے خون سے سینچا باغ کو، لیکن جب ہم پر وقت بڑھاپے کا آیا تو یہ بیٹے جو ہیں چلتے بنے۔ اکثر لوگوں نے دیکھا کہ شادی کے بعد میں بیٹے اور بہویں جو ہیں وہ چلتے بنتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستانی معاشرے میں خود مسلمانوں کے اندر، جن کے لیے میرے دوستوں نے مجھ سے تقاضا کیا کہ مسلمانوں کی جو دینی ذمہ داریاں ہیں اس کا میں بیان کروں، تو بھائیو دینی ذمہ داری ایک تو یہ ہوئی، دوسری دینی ذمہ داری اتنی ہے کہ آپ اس کو قرآن مجید کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آیتوں کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے، یہ ذمہ داری۔ اور اہل ایمان جو ہے ایک ذمہ دار مخلوق ہے، بہت ہی سمجھدار اور حقوق انسانی کو ادا کرنے والے۔ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ان کا احسان کا سلوک نہیں ہوتا تو دوسروں کے ساتھ کیا ضمانت ہے کہ جنہوں نے اتنی قربانی دی اس کے لیے تو اس کے دل میں کوئی آدر بھی نہیں ہے اور کوئی اس کا بدلہ چکانے کی بھاونا بھی نہیں ہے اس کے اندر، تو دوسروں کے لیے کیا دے سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ والدین کی خدمت ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا تھا کہ ہم اس ملک میں اہل ایمان کے لیے ان کی ذمہ داریوں کا ان کو احساس دلائیں، ویسے مجھے پہلے تو اللہ کی توحید کے بارے میں کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ میں پہلے کسی بیان کے اندر کہہ چکا ہوں، اور اس میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی توحید کے بعد اگر سب سے بڑی ذمہ داری کسی کی ہے اطاعت کی تو وہ رسول کی ہے، اور اللہ رسول کی اطاعت کے بعد میں جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے خدمت کی اور ان کے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی، لیکن اس میں اندر ایک بات ہے، وہ اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس لیے سب کو ایک لکڑی نہیں ہانکتا وہ۔ اس نے کہا کہ وہیں جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی مرجعکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو بتا دیجئے کہ ماں باپ اگر تم کو شرک کی طرف دھکیلنے کی کوشش کریں تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا، ان کی بات کو مت ماننا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے ماں باپ کہیں تو نہیں مانی جاتی، لیکن اس کے بعد میں بھی قرآن نے کہا کہ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، یہ آسمانی کتاب کی خوبی ہے کہ شرک کے لیے اگر وہ تجھ پر تناؤ اور دباؤ بڑھائیں تو بات مت مانیے ان کی شرک کے بارے میں، بالکل مت مانیے، لیکن دنیا میں گزران ان کے ساتھ میں خوبی کے ساتھ رکھنا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت اور ان کا جو رون یعنی ان کا جو قرض ہے ہم پر، اس کی ادائیگی کے لیے اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے۔ چاہے وہ شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ان کی بدنصیبی ہے، ہم نہیں مانیں گے اس کو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ میں زندگی کی گزران ہماری ایسی ہوگی کہ بھلے ماں باپ جیسے بھی ہوں لیکن انہوں نے ہم پر جان چھڑکی ہے اور محنت کی ہے اور قربانیاں دی ہے، تو ہم اس قربانیوں کو بھولیں گے نہیں، لیکن ہم اپنے رب کی نافرمانی کی بات جو ہے وہ ماں باپ کی نہیں مانیں گے، مگر ان کے ساتھ میں زندگی کی گزران جو ہے اس میں ہمیشہ احسان کا پہلو رکھیں۔ اس خلاصے کے بعد یہ بندہ عاجز عرض کرتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ خاندان رکھتی ہے، پریوارک جیون ہے یہ۔ خاندانی زندگی کا اگر تارپیڑو ہو جاتا ہے تو انسان کی اکیلے میاں بیوی کی بھی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس لیے انسانی رشتے ہیں، ماں باپ کے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، سسرالی رشتے ہیں، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے آپ کے پروردگار کی کہ انسان کو اس نے مٹی پانی کے خلاصے سے پیدا فرمایا اور انسان کو خاندان والا اور سسرال والا بنا۔ آپ کے سوا، انسانیت کے سوا خاندانی یا سسرالی رشتے کا مجھے کہیں علم نہیں۔ جانوروں میں، چوپایوں میں، کوے کبوتروں میں، پکشیوں میں، حشرات الارض میں، جنگل کے جانوروں میں، ہمارے دوزارو پالتو جانور گھریلو ہوتے ہیں، ان سب میں بھی خاندانی نظم نہیں ہے، خاندانی نظم نہیں ہے، اور نسب بھی نہیں، نسب بھی نہیں، حسب بھی نہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے رشتے ناطے رکھے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اصول بتائے گئے ہیں وراثت کی تقسیم میں، ماں کو اتنا حصہ، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بہن کو حصہ نہیں، لیکن اگر بھائی مر جاوے اور بہن جو ہے وہ اس حال میں ہو کہ دوسرے بھائی بہن اس کو نہیں ہو اور والدین بھی نہ ہو تو بہن کو آدھا حصہ مل جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وراثت کے اندر، خاندان کے اندر
رشتے ناتوں کے اندر سب سے پہلے اولاد کا حصہ رکھا گیا، اور اس کے بعد میں پھر جن کے حصص ہیں ان کی تفصیل آپ کو اگلے کسی شارٹ میں ہمارے دوستوں نے انتظام کیا ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اس وقت صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ توحید کے بعد میں والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنے کی ہم کو دعوت دی گئی، لیکن توحید کو تارپیڈو کر کے وہ شرک کی طرف ہم کو بلاتے ہیں تو پھر والدین کا ہم کہنا نہیں مانیں گے، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ میں گزران اچھی کریں گے۔ اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد۔